میں اس کا مختصر جواب دے سکتا ہوں، لیکن پھر وہ کنفیوژن پیدا ہو جائے گا بہت کچھ، تو اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑی سی لمبی بات میں کر دوں۔ جب کچھ نہیں تھا، رب تھا اور اس کے فرشتے تھے، تو رب نے یہ چاہا کہ وہ ایک ایسی تخلیق اس کی ہو جس کے ذریعے سے وہ یہ پہچانا جا سکے کہ رب کیا ہے، کیسا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے اپنے نور سے، جس کو نور مروارید کہتے ہیں، اس سے ایک حصہ لیا اور اس کو فردر دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک نور العالمین کہلایا، جو نور العالمین تھا اس سے ہم لوگوں کی روحیں تخلیق ہوئیں، سب کی۔ تو جب آدم کی روح تخلیق ہو گئی انسان کی، تو ان روحوں کو پھر چھٹے آسمان پہ اتارا گیا اور ان روحوں کو نور سے غسل دیا گیا، اور وہاں پہ ان ارواح کا نام ہو گیا دی پائس سول۔ اس کے بعد پھر انہیں تیسرے آسمان پہ اتارا گیا ان روحوں کو، اور وہاں پھر ان کو نور میں غسل دیا گیا، اور اس سٹیج پر ان روحوں کا نام ہو گیا دی موونگ سول۔ اس کے بعد انہیں عالم ارواح میں داخل کر دیا گیا۔ اب وہ روحیں جو ابھی دنیا میں نہیں آئی ہیں، وہ سب کی سب عالم ارواح میں ہیں۔ تو جب زمین پر ایک جسم تخلیق ہوتا ہے، اس سے متعلقہ روح کو عالم ارواح سے اذن روانگی ہوتا ہے، اور فرشتہ آ کے اس جسم کے جو دل کے عین درمیان میں ایک بہت مہین سا وائڈ موجود ہے، اس میں اس روح کو داخل کر دیتا ہے۔ یہ جو اذن روانگی ملتا ہے، اس مرحلے پر رب تعالیٰ انسانی روح کے ذمے صرف ایک کام لگاتا ہے، وہ جو آپ نے کہا وعد و وعید کہ میں وہ بتا رہا ہوں، صرف ایک۔ اب وہ ہوتا ہے کہ وہ روح اپنے خالق کی طرف رجوع رکھے گی، بس یہ کمٹمنٹ ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہم میں سے ایک بڑی اوور ویلمنگ میجورٹی اس وعدے کو قائم نہیں رکھ پاتی، چونکہ رب تعالیٰ نے یہ چاہا تھا کہ ایسی تخلیق ہو جس سے میری ذات کا اظہار ہوتا ہو۔ تو ہمارے اندر رب تعالیٰ کی جو 96 صفاتی نام ہیں، ان کا ہلکا ہلکا سے ایک عکس پایا جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو اگر آپ دیکھتی ہیں تو رحم دل بھی ہے، سنگ دل بھی ہے، مہربان بھی ہے، ظالم بھی ہے، سخی بھی ہے، کنجوس بھی ہے، تمام چیزیں اس کے اندر ہلکی سی ایک جھلک دکھائی دیتی ہے۔ اسی لیے اس کا نائب بھی ہے، اللہ کا خلیفہ ہے زمین پر۔ تو وہ ایک وعدہ ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع رکھے گا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک آدمی میری طرح دنیا میں آیا اور رب کو بھول گیا کہ رب بھی کوئی ہے، تو وہ جو ایک ہلکا سا میرا اس کا ایک تعلق ہے، اس کو بھی چونکہ رب بڑا مہربان ہے، وہ قبول فرماتا ہے، اور اس کا اجر مجھے یہ ملتا ہے کہ مجھے یہاں دنیاوی آرام و آسائش عطا ہو جاتا ہے۔ جو اس سے ذرا زیادہ اللہ کی طرف رجوع رکھتا ہے، اللہ اس کو قبول فرماتا ہے اور اس کو گھر کا سکون عطا فرما دیتا ہے۔ جو اس سے بھی زیادہ اللہ سے رجوع رکھتا ہے، رب تعالیٰ اس سے راضی ہو کے اسے دین کی فہم اور علم عطا فرما دیتا ہے، اور جو رب کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو جو علم کا آخری درجہ ہے وہ ہے وزڈم، تو رب تعالیٰ اسے وزڈم عطا فرماتا ہے، اور ایسنس آف وزڈم خود رب ہے۔